الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الرسالہ، اما بعد۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، کچھ لوگ کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں، یعنی کھیل تماشا ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہ کھیل تماشے اس لیے ایجاد کر رکھے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، اللہ کے دین سے دور کر دیں۔ اس آیت مبارکہ میں لہو الحدیث کا ذکر ہے۔ لہو الحدیث، کھیل کی باتیں، فضول باتیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: لہو الحدیث کیا ہے؟ کل ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکرہ، ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب کی عبادت سے دور کر دے، آپ کے رب کی یاد سے دور کر دے، وہ لہو الحدیث ہے۔ خواہ وہ قصے کہانیاں ہوں، ہنسی مذاق کی باتیں ہوں، واہی تباہی کی باتیں ہوں، گانا بجانا ہو، ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے، رب کی یاد سے دور کر دے، وہ لہو الحدیث ہے۔ ابو داؤد شریف میں آتا ہے: من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، جو شطرنج کھیلتا ہے، جو شطرنج کھیلتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ فکأنما غمس یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، شطرنج کھیلنے والا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں، خنزیر کے گوشت میں ایسے ڈبوتا ہے، اس کے ہاتھ خنزیر کے خون میں ڈوبے ہوئے۔ جو ہاتھ خنزیر کے خون میں ڈوبے ہوئے ہوں، ان ہاتھوں میں کیسے برکتیں آ سکتی ہیں؟ جو ہاتھ خنزیر کے خون میں ڈوبے ہوئے ہوں، ان ہاتھوں سے آپ کیا خیر کی امید رکھیں گے؟ تو یہ جو شطرنج کا ذکر ہے حدیث شریف میں، لہو الحدیث کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب میں۔ محدثین لکھتے ہیں اس میں یہ جو فضول کھیل ہیں جن کا جسمانی، دنیاوی یا دینی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سارے کھیل اس میں شامل ہیں۔ شطرنج میں یہ سارے فضول کھیل، یہ سارے قصے کہانیاں، شعر و شاعری، یہ سب اس میں شامل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: انسان کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، یہ بہتر ہے کہ اس کا دل شعر و شاعری سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شاعر ہے نا، یہ خود بھی شیطان ہے، ان کے پیچھے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یہ جو فضول شعر و شاعری ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فضول قصے کہانیاں ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خیالی قصے کہانیاں ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، نہ یہ خود سننے ہیں نہ اپنی اولادوں کو سنانے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو شطرنج میں یہ جو ہم لڈو کھیلتے ہیں، علماء، فقہاء، محدثین حضرات فرماتے ہیں یہ لڈو بھی اس میں شامل ہے، یہ کیرم بورڈ بھی اس میں شامل ہے، یہ تاش کے پتے جو کھیلے جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، یہاں تک کہ یہ جو ہمارے ڈرامے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، خاص طور پر اسلامی ڈرامے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر خاص طور پر جو کارٹون ہے اور جو گیمیں ہیں جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ کتنے خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ اور یہ جو کارٹون ہے، یہ جو گیمیں ہیں، ان کے اندر تو
اتنی خباثتیں ہیں، اتنی غلاظتیں ہیں کہ ہمارے بچوں کو گندی گندی کہانیاں اور گندی باتیں سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کی شہوت کو ابھارتے ہیں، اور بعض گیمیں ایسی ہیں کہ ان میں کفریہ باتیں، شیطانی باتوں سے بھری ہوئی ہیں، کفریہ باتیں بھی ہیں۔ ہمارے بچوں کے ذہن مفلوج ہو گئے، آنکھیں خراب ہو گئی، اعضاء کمزور ہو گئے، وقت کا ضیاع بھی ہے، پیسے کا ضیاع بھی ہے، اور جسمانی روحانی نقصان بھی ہے، حافظے ختم ہو گئے، ہمارے بچوں کے حافظے کمزور ہو گئے، سبق یاد ہی نہیں ہوتا ہے، ان کارٹونوں کی وجہ سے، ان گیموں کی وجہ سے۔ میں نے خود جرمنی کے ایک پرنسپل کا آرٹیکل پڑھا، تو لکھتا ہے کہ کافر ہے، دیکھیں لکھتا ہے کہ جب سے بچوں نے یہ گیمیں کھیلنی شروع کی ہیں، کارٹون دیکھنے شروع کیے، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، ان کے حافظے ختم ہو گئے۔ تو وہ سخت بات فرمائی، یہ ایسے ہیں جیسے کہ خنزیر کے خون میں ہاتھ مار رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا ملعون من لعب بالشطرنج، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو شطرنج کھیلتا ہے۔ الناظر الیہ کآکل لحم الخنزیر، ان کو دیکھو بھی مت، دیکھنے سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا جو ان کو دیکھتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اپنے بندوں کو 360 مرتبہ محبت کی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان محبتوں کو رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 360 مرتبہ اپنے بندوں کو محبت کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جو شطرنج کھیلتے ہیں، جو فضول کھیل کھیلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں دیکھتے۔ یہ بہت عام بات ہے اور بہت عام روایت ہے، آپ نے اس کو بہت غور سے سننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 360 مرتبہ اپنے بندوں کو رحمت کی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ فضول کھیل کھیلنے والوں کو نہیں دیکھتے۔ اور فرمایا ان کے پاس سے گزرو تو ان کو سلام نہ کرو، اور اگر یہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھیل سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام تو کھیل کی ترغیب دیتا ہے، کھیل کو پسند کرتا ہے، لیکن کھیل کے جواز کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خود کھیل مقصود نہ ہو، مقصود ورزش ہو، تفریح ہو، مقصود جسمانی ریاضت ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کھیل جائز بھی ہو، وہ خود کھیل بھی جائز ہو اور اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو، کہ لباس ہی پورا نہیں ہے، مرد کھیلتے ہیں اور ان کا جسم، ان کا سطر ڈھانپا ہوا نہیں ہے، یہ لڑکیاں کھیلتی ہیں اور ساری دنیا ان کو دیکھتی ہے۔ اسلام ایسے کھیلوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ عورتوں کو بھی کھیلنے کی اجازت ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ سب سے بڑی شرط پردہ ہے، عورتیں بھی کھیل سکتی ہیں لیکن پردے کے ساتھ، کہ ہماری بچیاں ہاکی کھیلیں، کھیل کھیلیں اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھیل کھیلتے ہوئے شرعی فرائض میں کوتاہی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ تو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ان گناہوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، ان گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم نے کیا کیا۔ اولاد کی تربیت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، فرض عین ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور اس سے بڑی کوئی تبلیغ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی تدریس بھی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی تزکیہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ان گندگیوں سے بچائیں۔
کارٹون ہیں، گیمیں ہیں اور گندے بیہودہ ڈرامے ہیں، افسانے ہیں۔ اپنی اولادوں کو پیار محبت سے، حکمت سے سمجھایا جائے اور گھر میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہمارا گھر ان گندگیوں سے پاک ہو جائے۔ رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ رحمتیں نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اسلام کی ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں ہیں کہ وہ نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو نیک زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک جنت دنیا میں ہے، ایک جنت آخرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہو الحدیث کو یاد رکھیں گے۔ لہو الحدیث کل ما شغلک عن ذکر اللہ و عبادتی، ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے وہ لہو الحدیث ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔